لیتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے جج صاحب تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, یا تو ٹرانسفر کر دیں یا تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت منتقل کر دیں یہ کیس جو دو ہیں فلیگ شپ اور العزیزیہ اسٹیل ملز, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے احتساب عمل پر تحفظات دور ہو پائیں گے اس سے؟ سنا ان کے تحفظات جو ہیں وہ کبھی دور نہیں ہو سکتے. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر ملک قیوم جیسا جج جو ہے وہ آ جائے اور ان کے ٹیلی فون کے اوپر احکامات صادر کر دے تو پھر تو تحفظات. لیکن اگر پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق جیسا کہ کام کر رہے ہیں وہاں تو یہ اعتراضات بلند کرتے رہیں گے. اور اتنے جاہل ان کے مشیر ہیں یا قانون سے اتنے نابلد ہیں کہ پرویز رشید کہہ رہے تھے جی دیکھیں آج جو اپیل دائر کر دی گئی وہاں نواز شریف کو پیش نہیں کیا گیا. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جب اپیل ہوتی ہے ٹرائل کے اندر ملزم کی پیشی ہوتی ہے, اپیل کے اندر تو اس کے وکیل پیش ہوتے ہیں, لیکن سارا دن میڈیا کے اوپر شور مچاتے رہے اس بات کے اوپر, ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے, ان کو روکا جا رہا ہے. ایسی بہت جیل ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے. بھی جیل ٹرائل کون سی نئی بات ہے؟ آصف زرداری کا یہاں کوٹ لاکھپت جیل کے اندر ٹرائل ہوتا رہا ہے اور ان کے وکلاء پیش ہوتے رہے ہیں. میں بھی اس پینل آف لائرز میں ایک وکیل تھا, ہم وہاں جا کے مقدمہ کرتے رہے ہیں. جہاں تک صحافیوں کی ایکسیس کی بات ہے تو وہ کورٹ نے واضح کر دیا, جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور کورٹ کی پروسیڈنگ کو دیکھتے ہیں. بہرحال آج جو اپیل ان کی جانب سے داخل کی گئی تھی سیکشن 32 کے تحت جس میں ان کی سزا کو چیلنج کیا گیا تھا, اس کے اندر جو ہے نوٹس کر دیے گئے نیب کو اور آخری ہفتے کی تاریخ دے دی. اور ایک پٹیشن تھی جس میں سسپینشن آف سینٹینس, یعنی سادہ زبان میں سمجھے تو سزا کے بعد جو بیل ہے وہ مانگ رہے تھے, وہ اس کے اندر بھی انہوں نے نوٹس کر دیا ہے. ایک جو آپ نے سوال رکھا ہے کہ جج بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں سن سکتا, انہوں نے نہیں کہا. یہ ایپلیکیشن خواجہ حارث جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے موو کی گئی اور کہا گیا کہ چونکہ آپ ایک ورڈک دے چکے ہیں تو دوسرے جو دو ریفرنس ہیں اس میں بھی ہمارا ڈیفنس ایک نوعیت کا ہے اور آپ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو اس کو آپ نہ سنیں. انہوں نے پھر اس کے اوپر رہنمائی مانگی ہے اور آج جو ہے ان کا ایک بات واضح کروں